عدالت کا حکم تھا کہ آج اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہونی تھی. ہماری ملاقات عموماً جمعرات کے دن ہوتی ہے، پر عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا کہ ہماری عدالت، اور وہ آرڈرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، نیٹ پہ ابھی ہم لوگ فلیش بھی کر دیں گے، کہ عدالت ہم لوگوں کی آج شیڈیول تھی اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے، اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس عدالت کے آرڈرز بھی موجود ہیں. ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے، اور ہم لوگ گیٹ پہ گئے اور ہم نے پولیس کے لوگوں سے، جو پولیس، پنجاب پولیس کی چوکی ہے اڈیالہ کی، وہاں پہ ہم نے پوچھا، اور وہاں پہ اڈیالہ جیل کے جو ملازمین ہیں وہ آئے. انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ روڈ کے دوسری طرف آپ کھڑے ہو جائیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ دکانیں ہیں، ہم لوگ وہاں پہ کھڑے رہے. 2 بجے گزر گیا، گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا، ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کے گئے، اور ہم نے اڈیالہ جیل کے ملازمین سے، افسران سے پوچھا کہ آج ہم لوگوں کی ملاقات آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کورٹ آرڈر کے مطابق آپ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ متعدد بار ہمیں 6 گھنٹے کا انتظار کرایا گیا اور ملاقات نہیں بھی ہوئی، بلکہ 2 دن پہلے ہی میرے یہ ساتھی جو میرے موجود تھے میرے ساتھ، میں اس دن نہیں تھا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، اور انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہم لوگ نہیں کرائیں گے. اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی ہمارا ٹائم یہ ضائع کر رہے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کر کے گئے، اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں ان سے بتا دیں کہ ہمیں یا ہاں میں یا نہ میں جواب دے دیں کہ ہم لوگ یہاں سے ابھی جا رہے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے. خواتین و حضرات، اتنے میں وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے ہمارا، پہلے احمد خان بچر صاحب کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑ کے انہوں نے گھسیٹ کے اندر لے کے گئے. ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھیں، گاڑیوں میں ہمارے کئی ساتھی بیٹھ چکے تھے. انہوں نے گاڑی کو، فلیگ کار تھی، پاکستان کا جھنڈا تھا. جو گاڑی شبلی فراز صاحب کو ایلوکیٹڈ ہے ایز بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، اور مجھے جو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر کا ہے، اور ہم لوگ سٹیٹ ہے. آرٹیکل 7 آپ آئین کا پڑھیں، جس کو یہ کہتے ہیں جی ریاست، یہ کہتے ہیں جی ریاست پہ یہ ہوا. تو خواتین و حضرات، ریاست آپ کی یہ کھڑی ہے، یہ بیٹھی ہے. پولیس کا اہلکار یا آپ کے ملٹری یا رینجر یا ایئر فورس یا نیوی یا آپ کی فائر بریگیڈ، یہ سارے کے سارے ریاست کے اوزار ہیں. انہوں نے حکم ماننا پڑتا ہے ریاست کا جو یہاں پہ ہے. سو لہٰذا انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو فلیگ کار سے نکالا، خود گاڑی میں پولیس کا بندہ بیٹھا اور گاڑی اندر لے کے چلے گئے چوکی کے اندر، اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹینڈ ہیں، ہمیں حکم ہے. اس پولیس کے اہلکار کو میں نے بار کہا، میں نے کہا آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہیں، غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں. کہتے جی میں مانتا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں، ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہم لوگ مجبور ہیں. کس کی مجبوری؟ خواتین و حضرات، یہ حرکت کیا کی ہے، یہ سب کے سب کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں. ہم لوگ یہاں اندر ہوتے تو آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس نہ ہو سکتا، کورم پورا نہ ہوتا. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب، سنی اتحاد کونسل کے اور نیشنل اسمبلی کے ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین. یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایم این اے ہمارے فارمر اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بدولت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. خواتین و حضرات، یہ آرڈرز آئے تھے شہباز شریف کے ذریعے، وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے، وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے ذریعے، وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم منسٹر پنجاب، اس کے ذریعے.
सेक्रेटरी होम اس کے ذریعے وہ ذمہ دار، جو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہے وہ ذمہ دار، جو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس ہے وہ ذمہ دار، جو ڈی پی او پنجاب اس جگہ کا ہے وہ ذمہ دار، یہ سب کے سب ذمہ داران، اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالج ایگزام فیل ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا ایم آئی کا وہاں پہ تعینات ہے، جس نے یہ آرڈرز بھی دیے وہ ذمہ دار۔ انٹیلیجنس ایجنسیز میں چاہے یہ آپ چلائیں یا نہ چلائیں، اس میں آئی ایس آئی، اس پہ ایم آئی، اس پہ آئی بی، اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو، اور اس پہ اسپیشل برانچ، یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں۔ انہوں نے آج ایک بار پھر ہم سب کو حفظ بے جا میں رکھا، ہمیں انہوں نے ابڈکٹ اور یرغمال بنایا۔ وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کی وہ کمائی اس تھانے کی جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، وہ حرام کی کمائی لوگوں سے وہ کما کے کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، ٹھکرایا۔ اور جس وقت انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم لوگ نہیں جاتے، اس بندے کو لاؤ جس نے ہمیں حفظ بے جا میں رکھا ہے، اس کو سامنے لاؤ۔ انہوں نے ہمیں وہاں پہ پھر باہر کیا، مین ہینڈلنگ کی انہوں نے۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں شہباز شریف سے، ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے، اور ان جتنے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں، جو ہمارے اوزار ہیں، ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کی کیا جرت ہے؟ تم لوگوں نے یہ کورٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں، پاکستان میں این آر کی ہے۔ خواتین و حضرات، آج پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہمیں پتہ تھا بن چکا ہے، پر اس حد تک ان کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کی لیڈرشپ کے لوگ، ان کے کارکنان سے بھی ان کی ملاقات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اور ہم نے کیا بات کرنی تھی؟ ان کی خیر و عافیت پوچھنی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ 2 مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے۔ اگلے اقدامات سے بعد میرے ساتھی بھی بات کریں گے۔ اگلے اقدامات، سب سے پہلے پریویلیج موشن ان لوگوں کے خلاف۔ دوسرا اقدام، دوسرا قدم ہمارا، ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ ایف آئی آر کی اپلیکیشن دیں گے۔ ہم سب کو حفظ بے جا میں ابڈکشن انہوں نے کی، انہوں نے اسٹیٹ پراپرٹی کو چوری کی، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی گاڑی کو چوری کر کے نیشنل اسمبلی کے ڈرائیور کو حفظ بے جا میں رکھا، ایک سٹاف کار کو جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جس جھنڈے کے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں، جس کے اوپر پولیس کے اہلکار خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہمیں آرڈر ہے، اللیگل آرڈر وہ لوگ مان رہے تھے، خود وہ اعتراف کر رہے تھے۔ ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، آئی جی جیل خانہ جات، ہوم سیکریٹری، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی پی او، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل، اس کے اہلکار نیچے، ان کے خلاف ٹرمینیشن پروسیڈنگ شروع کی جائیں، اور اس آئی ایس آئی کرنل جس کے احکامات وہاں پہ چلے تھے اڈیالہ جیل میں، اس کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ انہوں نے ریاست کے ان اہلکاروں کو، ان لوگوں کو، ریاست کو مین ہینڈل کرنے کی جرت کس طرح کی۔ آئین اور قانون وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے موو کریں گے اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے، آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم لوگ ایف آئی آرز کا بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکویزیشن کریں گے، اور ہم لوگ شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں، ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پولیس اغوا کر رہی ہے، کچے کے ڈاکو تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، لا ابائیڈنگ سٹیزنز کو یہ کر رہے ہیں، اور ان کا بہانہ کیا تھا
کہ سیکشن 144 لگی ہے. ہم لوگ تو 5 لوگ تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پوچھنے گئے تھے کہ ہمیں اندر کس ٹائم چھوڑا گیا تھا اور ہمیں حفظ بیجا میں اور ابڈکٹ کر کے یرغمال بنایا گیا تھا. بہت شکریہ جی. شبلی فراز صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا، اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے، اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے، نیشنل اسمبلی کے، بچر صاحب پنجاب کے اوپر، وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب. اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ، یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے. ہم تو خاموشی سے گئے، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا، اور الٹا ہمیں گھسیٹا، ہمیں مین ہینڈل کیا، ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا، لے گئے اندر لے گئے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا. بڑا دکھ ہوا مجھے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے، اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا، اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے. یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے، نہیں کیا انہوں نے، ہم واپس جا رہے تھے، ہمیں گاڑیوں سے نکالا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی، ایکس اسپیکر لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب، تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ ان پرووکڈ. یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو. ہم تو بڑے پیسفلی پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے. جب وہ نہیں دیا گیا، جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی. ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی کوئی وقت ہے، نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے، تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں. اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں، شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے. جس طرح کے حرکتوں پہ ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے یا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذہن میں جتنی بھی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے اس میں ہمارے کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں،
یا ہمارے جتنی بھی ہماری کو خواتین ہیں یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ہم ڈرائیں گے۔ اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تھے، اون عباس بپی صاحب تھے، اور علامہ صاحب تھے، ناصر رضوی صاحب تھے، تو شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے۔ اس دن ہم نکل آئے تھے، تو ان کا یہ خیال ہے، چاہے یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی، میں پنجاب کے حوالے سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے ادھر جو کارکردگی ان کی آج دن تک ہے، جس طرح سموک سے لوگ ادھر مر رہے ہیں، اور جس طرح وہ ایگریکلچر ٹیکس لا رہے ہیں، جس طرح آپ کا انہوں نے ڈیفیمیشن بل انہوں نے پاس کیا، تو جس طرح وہ ایک ٹک ٹاکر ایک بیٹھی ہے چیف منسٹر جس کو کوئی پتہ نہیں، وہ یو کے اور جنیوا میں بیٹھی ہے، سموک سے دوڑ کے وہ گئی ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے یہ جو لوگ، یہ ورکرز ہیں، ہم سب عمران خان کے ورکرز ہیں، اور اللہ کے بعد آج ہم اس جگہ پہ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے، اگر ہم ڈر جائیں گے تو ایجنسیز کی بھی یہ غلط فہمی ہے، اس نام نہاد چچا بھتیجی کی گورنمنٹ کی بھی غلط فہمی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کے حکم پہ جو بھی اس کا حکم ہوگا، چاہے اس کی اور ہماری ملاقات ہو نہ ہو، اس کے ہم ہر پیغام ہر حکم کے لیے تیار ہیں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے مجھ سے پہلے ساری بات لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ملک احمد خان بچر صاحب کر چکے ہیں۔ میں نے صرف آپ کے سامنے پیراگراف 3 پڑھنا ہے جی آرڈر کا۔ دیر فور دس پٹیشن از ڈسپوزڈ آف ود دا انڈرٹیکنگ آف دا جیل سپرنٹینڈنٹ دیٹ for the next week, the Friends will meet Mr. Imran Khan on Tuesday and his lawyers and the family's visit would be switched to Thursday, each per the list provided by Mr. Imran Khan per the preceding paragraphs. یہ ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا آرڈر، ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر، اور آج اس کے ساتھ جو سلوک اڈیالہ جیل کے سامنے کیا گیا ہے، اگر میں یہ آپ کے سامنے پھاڑ بھی دوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی انڈرٹیکنگ تھی، اور میں آپ کو ایک بات کروں، میں پہلے بھی بارہا یہ پوائنٹ ریز کرتا رہا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا جاتا ہے جیل کے اندر، وی آر ناٹ کرمنلز۔ آپ یہ سلوک ملیٹنٹس کے ساتھ کریں تو 100 بسم اللہ، لیکن کسی مائی کے لال میں کم از کم میں جرت نہیں دے سکتا، ہم میں سے کوئی شخص جرت نہیں دے سکتا کہ وداؤٹ اینی کرمنل افینس آپ ہمیں ہاتھوں سے پکڑیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں، یار اس جیل کا ہم نے تو مشرف کی جیل نکال لی ہے، اس جیل کا ہمیں کیا خوف ہے؟ تو پھر ہمیں اندر دیتے، پھر مین ہینڈلنگ کر کے باہر کیوں لے کے آ گئے؟ ہمیں اندر رہنے دیتے۔ یہ میں انشاءاللہ ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی ہیومن رائٹس کا، ہم اس اجلاس کے اندر جو سلوک ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، ہمارے آنریبل لوگوں کے ساتھ، اسپیکر اسد کیسر صاحب، یعنی آپ کی اپوزیشن کا ہر بندہ بھی ایون اس شخص کی عزت کرتا ہے کہ ہر آدمی کو عزت دینے والا آدمی ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ جس طریقے سے اسپیکر صاحب کو وہاں سے لے کر گئے۔ گزشتہ ملاقات میں یہ میرا بھائی تھا، آج بھی اس کا نام تھا، لیکن ان کے وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے ہیں 3، تو ہم نے انہیں خود روکا کہ آپ نے آج نہیں جانا۔ تو آپ پکڑنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ پکڑیں، ہم تو آج بھی آپ کے پاس تھے، ہم نے تو کوئی منت ترلا نہیں کیا، ہم نے تو آپ کا پانی کا گلاس نہیں پیا۔ آپ کے پاس جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کی کسی بات کا جواب نہیں تھا، آپ تو اندر اپولوجائز آپ کا بیہیویئر تھا، لیکن بھائی جان اب آپ کو اس کا جواب آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ آئی جی پنجاب، میں موصوف کے بارے میں پہلے بھی بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آئی جی پریزنس، ہم ان دونوں کو انشاءاللہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم انہیں کال کریں گے، یہ ایسے جانے نہیں دیا جائے گا۔
ڈیلا جیل سپرنٹینڈنٹ بھی اس میں شامل ہوگا, وہ تمام لوگ جنہوں نے وہ مین ہینڈلنگ کی ہے وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. پنجاب میں پریویلیج موشن جائے گا, نیشنل اسمبلی میں جائے گا, سینٹ میں جائے گا. ہم انشاءاللہ اجلاس ریکوزٹ کر رہے ہیں, ہم ایف آئی آر کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں انہوں نے ابڈکٹ کسے کیا ہے. دفعہ 144 کی آپ بات کر رہے ہیں یار, ہم علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں پہنچے ہیں, علیحدہ علیحدہ ہیں آپ کے پاس. 1 گھنٹہ آپ کے سامنے سڑک کے پار کھڑے رہے, آپ کو وہاں پر دفعہ 44 یاد نہیں آئی. اس کے بعد آپ ہمیں بلاتے ہیں, کہتے ہیں چائے پی لیں, آپ کی چائے کہ ہم بھوکے نہیں ہیں بھائی جان. اللہ کا شکر ہے بڑی چائے ہمارے پاس اویلیبل ہے, لیکن میرا خیال ہے وقت آنے والا ہے کہ اب آپ کو چائے کے اوپر ہم بلائیں گے. اور آج آپ نے جس طریقے سے چائے کا کہہ کے جو مین ہینڈلنگ کی ہے, وہ مین ہینڈلنگ تو ہم نہیں کریں گے, ہمارے بڑوں کی تربیت نہیں ہے, لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. میں اب ان ویری آنیسٹ ود اٹ. آپ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, ہم میں سے کوئی آدمی اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم پاکستان کے سب سے محبوب پولیٹیکل لیڈر عمران خان کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے. ہم وہاں پر طالبان کے کسی کمانڈر کے پاس نہیں جا رہے تھے, ہم وہاں پر کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے بندے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. دس از ان ایکسیپٹیبل, اور ہم دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے پکڑا جاتا پکڑ لیں, آپ نے آج بھی پکڑ لیا تھا, ہمیں نہ آنے دیتے. لیڈر آف دا اپوزیشن کو تو جو جس طریقے سے لیڈر آف دا اپوزیشن باہر آئے ہیں, ہمارے تمام ساتھی آئے ہیں, اسپیکر صاحب آئے ہیں, یعنی آپ نے لے جاتے ہوئے بھی مین ہینڈلنگ کی ہے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ ہمیں اندر ڈال دیں, ہم نے واپس نہیں جانا. ہم نے تو وہاں پر اندر جو ایک فون تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس اویلیبل تھا, ہم نے تو پیچھے گھروں میں اطلاع کر دی تھی کہ جو کپڑا کو جیل میں چاہیے ہوگا, جو میڈیسن جس کو چاہیے ہوگی, وہ وہاں پر بھجوا دیں. پھر آپ نے وہاں پر نیشنل اسمبلی کے ملازمین کو یار زدوکوب کیا. فار گاڈ سیک, آپ کا ہمارے سے تو ایشو ہے, ان بیچارے ملازمین کا کیا قصور ہے. سو میرا خیال ہے اگر کل کی ملاقات ہوگی ہم کل پھر جائیں گے, پرسوں کی ہوگی ہم پرسوں پھر جائیں گے, ہم نہیں ٹلیں گے. یہ اور آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے تو وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ پہنچے حکمت عملی. بھائی جان وہ پہنچ جائے گی, ہو سکتا ہے وہ پہنچ بھی گئی ہو, یا اسٹریٹجی پہنچ گئی ہو, کچھ چیزیں رہ گئی ہوں, وہ سارا کچھ وہ اس طریقے سے کال آف نہیں ہونا. ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے, ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں, ہم نے ہمیشہ لا کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ جسٹس کی بات کی ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں یار جنہوں نے قربانیاں دی. میرا باپ مارا ہے طالبان نے, آج آپ نے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں تو ہم میں سے تو آج ہر آدمی پولیٹیکل مائلیج کے ساتھ باہر نکلا. ہم نے تو پولیٹیکلی گین کر لیا, لیکن آپ نے اس چیئر کی انسلٹ کی ہے. اس کا انشاءاللہ حساب ہوگا. بہت شکریہ جی. اب میں ریکویسٹ کروں گا اسد کیسر صاحب سے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کافی بات ہو گئی ہے, اور جو واقعہ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر ہماری انسلٹ نہیں ہوئی ہے, بلکہ پاکستانی قوم کی اس مینڈیٹ کی انسلٹ ہوئی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 1 مہینے کی آپ ڈیٹا نکالے کہ ہمارے کتنی فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, کتنی پولیس جوان شہید ہوئی ہیں, ہمارے کتنے سویلین جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ بھی ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارے فارنز کی جو ہمارے گیسٹ ہیں اس کے اوپر کتنے حملے ہوئے اور کتنے لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں. یعنی امن و امان میں تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کی مذمت, کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے. اس میں ہمارے 22 فوجی جوان شہید ہوئے, انٹیلیجنس فیلئر تھا, اور یہ مکمل انٹیلیجنس فیلئر تھا. آپ کا اصل کام ہے جو آپ نے اس ملک میں امن و امان بحال کرنا ہے, اس میں تو ناکام ہے. اچھا آپ نے ہمیں شکست دی, مثال آپ نے ہمیں انسلٹ کروایا, آپ نے ہمیں جیل میں بند کیا, تو کیا تمہاری عزت بن گئی؟ اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کے اوپر آپ زبردستی کرو, غیر قانونی اقدامات کرو, اس کو زد و کوب کرو, اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت. بھائی عزت ہوتی ہے قوم کی, عزت ہوتی ہے ایک ملک کی. آپ نے ملک کی عزت اور وقار کو جو ہے نا داؤ پہ لگا دیا ہے, ختم کر دیا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے دیگر ساتھیوں نے بات کی ہے, ایک بات بالکل واضح ہے,
آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور آپ نے اگر عدالت کے اس فیصلے کو اس طرح جو ہے نا ردی کا ٹوکرا سمجھ کے پھینک دیا ہے, ہم عدالت میں بھی جائیں گے. آپ کو تو بتایا گیا, جو ہم پرچہ بھی کریں گے, اجلاس بھی بلائیں گے, پریویلیج میں بھی جائیں گے. اور یہ باقی ایک ہی واضح ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ صرف نہیں, ہم جو تحریک اٹھائیں گے وہ تحریک بنیادی طور پر جو آپ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اس وقت امن و امان کی بدترین صورتحال ہے, خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کی جو فاٹا جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے, یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسے دے رہی ہے. آپ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے کوئی اس وقت کوئی منصوبہ نہیں دے سکتے, لیکن آپ جو ہے نا ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کرے. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مزید جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ 3 مطالبات ہیں. نمبر 1, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امن و امان کی جو گرگوز صورتحال ہے اس کو سمبلنے کے لیے, امن و امان کی صحیح معنوں میں ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا جائے. اور جو اس وقت پنجاب میں اسموک کا جو ایک بہت بڑا, اور ہماری جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھی ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ ادھر ہوتی, اپنے عوام میں ہوتی اور اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا ماحولیات کے اوپر جو اقدامات کر سکتی تھی وہ کرتی. وہ ادھر مزی کر رہی ہے. بہرحال مختصر میں کہوں گا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے, پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا, نہ پیچھے ہوگا نہ کسی سے دبے گا انشاءاللہ. کائنڈلی اپنے سوالات کو آج اس تک محدود رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی مہربانی. سر, اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو اڈیالہ جیل سے اگر آئندہ کا لاہ عمل نہیں آتا تو پی ٹی آئی کے پاس کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم لوگ جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا ہے, ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے نہیں. ہائی کورٹ جج سے اوپر ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے, وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے, عدالتی عمل ہم لوگ پورا کریں گے. اور یہ بات کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی ہے, پر یہ بات آپ یاد رکھیں, میں نے اپنی زندگی میں یہ پہیہ بہت جلدی گھومتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں اپنے لیے, چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہو, چاہے وہ باقی قوانین ہو, پھر کل کوئی گلہ نہ کرے, کیونکہ یہ حکومت یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, جنرل باجوہ دیکھ لیں آج وہ کہاں پہ ہے. فرانس میں وہ لوگوں کا مطلب سامنا نہیں کر پا رہا, پاکستان میں شادی اب بیاہوں پہ نہیں جا رہا. سب کا ڈی جی آئی صاحب وہ کہاں پہ, آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا؟ اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا, کہاں پہ ہے وہ؟ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لے سب, اور ٹائم عزت کے ساتھ گزاریں, اور جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر وہ ٹائم سپینڈ کریں اور آئین کو, اس کی بالادستی کو یقینی بنائیں. صاحب یہ بتا دیجیے ناصر بٹ پبلک ٹی وی سے کہ ہم نے دیکھا کہ ظاہر ویڈیو کے سامنے ایک مائنڈ ہینڈلنگ اس میں تھی. آپ کو لگتا ہے کہ صرف چائے پینے کے لیے ہی اندر بلایا گیا تھا یا گرفتاری کی کوشش تھی پریشر کی وجہ سے؟ دیکھیں سر, ہم تو نہ, میں نے پہلے بات کی ہے, ہم ساتھیوں نے ان کا جو اس تھانے کا, پنجاب پولیس کے تھانے کا تو پانی بھی حرام ہے, کیونکہ یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں نا, وہ کچے کے ڈاکو کا پانی جو ہے وہ تو لوگ پی لیں, یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں. یہ تو لوگوں سے لوگ بھتا خوری کرتے ہیں, زبردستی یہ لوگوں کرتے ہیں. یہ چائے کا بہانہ تھا, اٹھا کے مین ہینڈلنگ کر کے گئے. ہم نے کہا ہم آپ کا 1 فٹ کا پانی بھی ہم نے نہیں پینا, باقی گانے ایسی چائے ہم بھی پلانا چاہیں گے. ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب پولیس صاحب 3.5 سال اپنے دور میں کو کیوں نہیں ٹھیک کیا, کیوں اس میں ترامیم نہیں لائی؟ آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ حرام کا تھا جو آج حرام کا ہو گیا سر. پنجاب پولیس ہمارے دور میں اس طرح کا کام کرتی تھی کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو اٹھا کے اندر کرتی تھی, ایسا کبھی نہیں ہوا میرے بھائی. پلیز آپ کر لیں سوال, ایک بیٹا ایک پہلے یہ کر لیں. سر سوال یہ ہے کہ
پچھلے بھی عمران خان سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو یہ شکوہ کیا ہے کہ جو ملاقات ہوتی ہے اندر جو وہ بات کرتے ہیں وہ بات ایک تو پوری عوام تک پہنچائی نہیں ہے اور ثوابی جلسے میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نہیں کی گئی یہ. اور دوسرا سر کل شیخ افضل مربت نے بیان کیا ہے سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے اس کو بس آپ آج تک محدود رکھیں. انہی کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات شیر افضل مربت صاحب آپ کا سوال ہو گیا. آپ کے 3 سوال ہیں جی. شیر افضل مربت صاحب اپنا وہ خود دیں گے, وہ خود ایک ذمہ دار منتخب MNA ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور آپ سب کی پہنچ نمبر 1. نمبر دو اہم چیز ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ وہ ڈیٹ خود دیں گے اور ان کا مکمل اعتماد ہے لیڈرشپ پہ. نمبر 3, آپ کے پاس کوئی جادو کا عمل ہے, کوئی جنات ہیں جو آپ بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن ہے کہ اندر کوئی بات ہوتی ہے اور باہر ہوتی ہے. عمر ایوب صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرفتار نہیں کیا گیا, حراست میں نہیں لیا گیا, صرف اندر لے جایا گیا ہے, لیکن وہ بھی بہت طریقے نہیں ٹکا خان صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ابڈکٹ کیا گیا. ابڈکٹ کڈنیپنگ ہوتا ہے, ابڈکشن ہوتی ہے, حفظ بیجا میں ہوا ہے جو کرمنل پروسیڈنگ ہے, اور ہماری گاڑی کو اسٹیٹ کی پراپرٹی کو چوری کیا گیا ان نون ریزنز کے لیے, اور وہ پوری تفصیل ہم نے یہاں پہ دی ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور انہوں نے یہ جتنے لوگ ہیں شہباز شریف سے لے کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز ساروں کو میں نے نام اور میرے ڈیزگنیشن میں نے دے دیے ہیں. یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں, ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز اور ٹرمینیشن فرام سروسز, IG جیل خانہ جات, IG پنجاب, باقی ساروں کے خلاف ہونے گھسیٹ کے بھی چاہے ہوتی ہے. یار ایک منٹ بقول آپ کے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ 144 لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, یہی اسی وجہ سے وہ لے کے گئے ہیں. یہ بتائیں کہ اگر FIR کاٹی جاتی ہے صبح آپ کو یہیں سے بات آؤٹ نہیں ہونے دیا جاتا, گرفتار کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی, پھر کیا آپ ہمارے خلاف تو قتل سے لے کے 14 فورنرز ایکٹ تک ہیں, بم بلاس ہیں, تو ایک اور FIR کیا